فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ عزیز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت کی جانب سے جو کتاب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے خطائے اجتہادی کی کرشمہ سازی، اور یہ لکھی ہوئی ہے محقق مولانا علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب کی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے جناب ذیشان حیدر جوادی صاحب نے۔ تو اس کتاب کے اب ہم دوسری فصل پر پہنچے ہیں جو کہ صفحہ 19 سے شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ 18 بیچ میں خالی گیا ہے، صفحہ 19 سے دوسری فصل شروع ہو رہی ہے جس کی ریڈنگ اب شروع کی جا رہی ہے۔ اس دوسری فصل کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے دونوں مکاتب فکر کا موقف سنت رسول کے بارے میں، اور پہلا سب ٹائٹل ہے سنت اور بدعت۔ یہ دونوں اسلامی اصطلاحات ہیں جن میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کا سمجھنے اور اس سے موازنہ کرنے پر موقوف ہے، جس کے بغیر اس کی حقیقت اور اس کے موروث کا ادراک مشکل ہے۔ نمبر 1، سنت۔ لغت عرب میں سنت کے معنی طریقہ اور سیرت کے ہیں، چاہے وہ سیرت قابل تعریف ہو یا قابل مذمت، اور یہ تشریح کی ہے، اس ڈیفینیشن دی ہے المعجم الوسیط سنن اور بدع میں۔ شریعت اسلام میں سنت سے مراد وہ امور ہیں جن کا سرکار دو عالم نے حکم دیا ہے یا ان سے روکا ہے، چاہے قول کے ذریعے سے ہو یا عمل کے ذریعے سے، بشرطے کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں نہ ہو۔ اور یہ تعریف آئی ہے نہایت اللغت ابن کثیر اور مادہ سنن سے۔ اس کا دائرۂ تقریر پیغمبر اکرم کو بھی حاوی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے اور آپ اس سے منع نہ کریں تو اس خاموشی سے عمل کا جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کا ریفرنس آیا ہے سنن ابی داؤد 274/2 اور 275/2 بقول سہل بن سعد صحابی رسول، جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلام کے دو مدرک ہیں، ایک کتاب خدا اور دوسرا سنت رسول۔ نمبر 2، بدعت۔ بدع لغت میں ایجاد نو کو کہا جاتا ہے، اور یہ ڈیفینیشن بھی المعجم الوسیط، اور دین کی اصطلاح میں بدعت اس قول یا عمل کا نام ہے جس کے قائل یا فاعل نے صاحب شریعت کا اتباع نہ کیا ہو۔ شیعہ اور سنی دونوں مکاتب اس بات پر متحد ہیں کہ سنت رسول شریعت اسلام کا مصدر ہے، لیکن چونکہ اس کا سلسلہ ہم تک راویوں کے ذریعے پہنچا ہے لہذا دو مقامات پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ نمبر 1، نقل حدیث کے بعض وسائط و روایت پہلی صدی میں کتاب حدیث کا جواز یا عدم جواز۔ نمبر 1، راویوں کے بارے میں فریقین کا موقف۔ صحابیت اور امامت کے ذیل میں اس امر کی نشاندہی کی جا چکی ہے کہ مدرسہ اہل بیت کے پیرو اپنے احکام دین میں ائمہ اثنا عشر کا اتباع کرتے ہیں اور انہی سے احکام دین اخذ کرتے ہیں، اور اس کے برخلاف مدرسہ خلافت کا
اعتماد تمام اصحاب پر ہے اور وہ بلا امتیاز کردار و شخصیت ہر ایک کو ماخذ دین بنا لیتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں سارے صحابہ عادل ہیں اور سب اتباع کے قابل ہیں، جبکہ مدرسے اہل بیت کے پیرو طلحہ اور ابن زبیر جیسے افراد جنہوں نے جمل میں حضرت علی سے جنگ کی ہے، یا معاویہ، عمر، عاص جیسے لوگ جنہوں نے صفین میں مقابلہ کیا ہے، یا ذوالخویسرہ اور عبداللہ بن وہب جیسے افراد جنہوں نے نہروان میں حضرت سے نبرد آزمائی کی ہے، ان افراد کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے اور نہ انہیں دین کا مدرک قرار دیتے ہیں، بلکہ دشمنان علی میں کسی کو بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتے، چاہے اس کا تعلق طبقہ صحابہ سے ہو یا تابعین سے یا عام راویوں کے طبقے سے۔ صرف ان روایات کو ضرور نقل کرتے ہیں جو فضائل اہل بیت میں ہوں کہ اس طرح دشمن کا اقرار کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ امام محدثین بخاری اپنی صحیح میں شیعوں کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق سے ایک روایت بھی نقل نہیں کرتے، جبکہ ان سے روایت کرنے والے ہزاروں افراد ہیں اور شیخ مفید کے بیان کے مطابق 4000 افراد ہیں، اور اس کے برخلاف امام بخاری، امام ابو داود، نسائی اور سب اپنے صحاح میں عمران بن حطان خارجی کی روایات نقل کرتے ہیں، جس نے قاتل حضرت علی کی مدح اس انداز سے کی ہے کہ کیا کہنا اس مرد متقی کی ضربت کا جس کا مقصد رضا الہی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں تو اس شخص کو یاد کرتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی کے اعمال کا پلہ بھاری نہ ہوگا۔ اور نسائی نے تو اپنی صحیح میں عمر بن سعد قاتل امام حسین سے بھی روایت نقل کی ہے، اور بعض علماء رجال نے اسے بہترین سچا انسان قرار دیتے ہوئے یہ تبصرہ کیا ہے کہ لوگ اس سے اس لیے بیزار ہو گئے تھے کہ وہ امام حسین سے جنگ کرنے والے لشکر کا سربراہ تھا، جبکہ پیروان اہل بیت ان دونوں افراد کو ملعون قرار دیتے ہیں، اور اس طرح فریقین کے درمیان راویوں کے سلسلے میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ مدرسہ خلافت نے ہر ظالم، قاتل، بدکار اور اعتبار پر اعتبار کیا ہے، اور مدرسہ امامت نے کسی بدکار اور دشمن اہل بیت کو قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ نمبر 2، نشر احادیث کے بارے میں فریقین کا موقف پہلی صدی میں۔ جس طرح فریقین کے درمیان راویوں کے بارے میں اختلاف تھا، اسی طرح اصل روایت کے محفوظ کرنے میں بھی شدید اختلاف تھا۔ چنانچہ خلفائے اسلام کتابت حدیث پر پابندیاں عائد کر رہے تھے، اور دوسرا مکتب فکر اس اشاعت میں لگا ہوا تھا اور خلافتی کوششوں کو ہر محاذ پر چیلنج کر رہا تھا، اور اس کا معرکہ رسول اکرم کے وقت آخر ہی شروع ہو گیا تھا کہ حضور نے قلم و دعوات کا مطالبہ کیا تاکہ وہ نوشتہ لکھ دیں جس کے بعد امت گمراہ نہ ہونے پائے۔ تو بعض افراد نے کہہ دیا کہ حضور نعوذ باللہ ہذیان بک رہے ہیں، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے بخاری باب الجوائز الوفد کتاب الجہاد 120/2، باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب کتاب جزیہ 136/2، صحیح مسلم 75/5، باب ترک الوصیہ 7 اسناد کے ساتھ، مسند احمد 222/1، تحقیق محمد شاکر حدیث 1939، طبقات ابن سعد طبع بیروت 244/2، تاریخ طبری 193/3۔ یہ تمام وہ ریفرنسز ہیں جو اس بارے میں دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مسند طبقات کے الفاظ میں یہ استفہام ہے کہ کیا ہذیان بک رہے ہیں، اور دوسرے مدارک میں یہ صراحت ہے کہ ہذیان بک رہے ہیں۔ بخاری نے اپنے عباس کی روایت میں اس قول کے قائل کو بھی معین کر دیا ہے کہ جب حضور کا وقت آخر آیا تو گھر اصحاب سے چھلک رہا تھا، جس میں عمر بن خطاب بھی تھے، اور جب حضور نے لکھنے کے لیے کاغذ طلب کیا تو عمر نے کہا ان پر مرض کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس
کتاب خدا موجود ہے اور وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ جس کے بعد اہل بیت اور اصحاب میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے عمر کی تائید شروع کر دی، تو جب جھگڑا تیز ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس سے نکل جاؤ، میرے سامنے جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس کا ریفرنس آ رہا ہے بخاری کتاب العلم باب العلم 22/1 سے۔ خود حضرت عمر کی روایت اس طرح ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم کے پاس تھے اور عورتیں پس پردہ تھیں کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 مشق سے غسل دینا، اور لاؤ دعوات اور کاغذ لے آؤ تاکہ میں ایسا نوشتہ لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو سکوں۔ تو عورتوں نے کہا کہ قلم کاغذ دے دو، اور عمر نے کہا تم لوگ خاموش رہو، تم تو آرام کی ساتھی ہو کہ شوہر بیمار ہو جائے تو آنکھ نچوڑنے لگتی ہو، اور صحت حاصل کر لے تو گردن دبا دیتی ہو۔ تو حضور نے فرمایا تم سے بہرحال بہتر ہے۔ طبقات ابن سعد بیروت 243/2 اور 244۔ باب الکتاب الذی اراد ان یکتب الرسول لامتہ نہایت الادب 357/18 اور کنز الامال طبع اول 138/3 اور 52/4۔ دوسری روایت میں ہے کہ زینب زوجہ رسول نے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں سنتے ہو کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو لوگوں نے ہنگامہ کر دیا اور آپ نے فرمایا نکل جاؤ، اور لوگ نکل گئے، جس کے بعد ہی حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ ریفرنس ہے طبقات سے 244/2۔ بعض روایت سے تو یہاں تک اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے کتاب حدیث سے رسول اکرم کی صحت ہی کے زمانے سے روکنا شروع کر دیا تھا، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں رسول سے جو کچھ سنتا تھا لکھ لیتا تھا، لیکن قریش نے مجھے منع کر دیا کہ تم ہر چیز لکھ لیتے ہو، جبکہ رسول اکرم ایک بشر ہیں جن پر خوشی اور غم دونوں کا اثر ہوتا ہے، لہذا خبردار آئندہ ہر چیز مت لکھنا۔ جس کی میں نے حضرت سے شکایت کی تو آپ نے اپنے دہن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لکھو لکھو، خدا کی قسم اس دہن سے سوائے کلمہ حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اور یہ ریفرنس آیا ہے سنن دارمی 125/1 باب من رخص بالکتابہ، سنن ابی داود 126/2 باب کتابۃ العلم، مسند احمد 162/2 اور 192 207 اور 115، مستدرک حاکم 105/1 106، جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البر 85/1 تبادم مطبق العامہ قاہرہ سن 1388 یعنی 1388۔ مذکورہ روایت میں حضرات نے اپنی معانیت کا راز بھی کھول دیا کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں بعض افراد سے خوش ہو کر ان کے فضائل نہ بیان کر دیں اور بعض افراد پر غضبناک ہو کر ان کے عیوب نہ واضح کر دیں، اور شاید اسی بنیاد پر آخری وقت میں لوگوں نے کتابت سے روک دیا اور اس قدر شور مچایا کہ آپ بغیر لکھے ہی دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر کتاب حدیث کی اجازت دے دی کہ خلفاء کے دور حکومت میں یہ خطرہ مٹ گیا تھا اور حسب خواہش روایات جمع کی جا سکتی تھیں۔ نمبر 3، پہلی صدی کے آخر تک کتابت حدیث سے رسول کی ممانعت دور ابو بکر۔ ذہبی کا بیان ہے کہ وفات رسول کے بعد ابو بکر نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا تم لوگ رسول اکرم سے مختلف قسم کی احادیث نقل کرتے ہو اور تمہارے بعد اختلافات کے شدید ہو جانے کا اندیشہ ہے، لہذا خبردار رسول اکرم سے کوئی حدیث نہ کرنا، اور اگر کوئی شخص سوال کرے تو کہہ دینا ہمارے پاس کتاب خدا موجود ہے، اسی کے حلال و حرام پر عمل کرو۔ اور یہ ریفرنس ہے تذکرۃ الحفاظ ذہبی حالات ابو بکر صفحہ 2 اور 3/1۔ دور عمر۔
طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ عمر کے دور میں احادیث کی کثرت ہو گئی تھی تو انہوں نے تمام لوگوں کو مئے احادیث کے طلب کیا اور سب کو جمع کر کے آگ لگا دی۔ طبقات ابن سعد 140/5 حالات قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ اس طرح مدرسہ خلافت نے پہلی صدی کے آخر تک کتابت حدیث پر پابندی لگا رکھی تھی، اور کاش اتنا ہی کافی ہو جاتا۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ زبانی نقل حدیث کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، جیسا کہ قرظہ بن قعب سے نقل کیا گیا ہے کہ جب ہمیں عمر نے عراق کی طرف روانہ کیا تو سرار تک پہنچانے کے لیے آئے اور فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں تک کیوں آیا ہوں؟ ہم لوگوں نے کہا آپ ہمارا اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ ایک غرض اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ایسے علاقوں میں وارد ہوں گے جہاں تلاوت قرآن کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی طرح بلند ہوگی، تو خبردار انہیں احادیث رسول میں مبتلا نہ کر دینا۔ چنانچہ قرظہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے اس حدیث رسول کو بھی بیان نہیں کیا، اور قرظہ کا بیان ہے کہ اس نے اس کے بعد ایک حدیث رسول بھی بیان نہیں کی، اور دوسری روایت کی بنا پر جب ان سے لوگوں نے حدیث کا تقاضا کیا تو صاف کہہ دیا کہ ہمیں عمر نے منع کیا ہے۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے جامع بیان العلم ابن عبد البر باب ذکر منظم اکثار من الحدیث دون تفہم لہ، اور اس کے ساتھ میں 147/2 3 اسناد کے ساتھ خطیب بغدادی شرف اصحاب الحدیث صفحہ 88، تذکرہ الحفاظ صفحہ 4 اور 5/1 کے ایڈیشنل ریفرنسز بھی موجود ہیں۔ صحابہ کرام میں قرظہ جیسے بہت سے افراد تھے جو عمر کی ممانعت سے متاثر تھے، جیسے عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص وغیرہ، جیسے کہ دارمی نے باب منحاب الفتایا بکتاب العلم میں شعبی سے نقل کیا ہے کہ میں 1 سال تک عبداللہ بن عمر کے ساتھ رہا اور ان سے ایک حدیث رسول بھی نہیں سنی۔ یہ ریفرنس آیا سنن دارمی 84-85/1 اس کا ریفرنس ہے۔ اور سائب بن یزید سے نقل کیا ہے کہ میں سعد بن ابی وقاص کے ساتھ مکہ گیا اور مدینہ منورہ واپسی تک ایک حدیث بھی ان کی زبان سے نہیں سنی۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اصحاب اس ممانعت کے مخالف تھے اور اس راہ میں مختلف اذیتوں کا سامنا کر رہے تھے، جیسے کہ کنز العمال میں عبد الرحمن بن عوف سے نقل کیا گیا ہے کہ عمر بن خطاب نے مرنے سے پہلے تمام اصحاب رسول عبداللہ بن حذیفہ، ابو درداء، ابو ذر، عقبہ بن عامر کو میں احادیث کے طلب کیا اور فرمایا کیا تم نے ساری حدیثیں دنیا میں پھیلا دی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کیا آپ منع کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بس تم لوگ یہیں قیام کرو اور اب میری زندگی تک کہیں جا نہیں سکتے، ہمیں معلوم ہے کہ تم سے کیا لینا ہے اور کیا ترک کر دینا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ عمر کا انتقال ہو گیا۔ یہ ریفرنس ہے کنز العمال سے طبع اول حدیث نمبر 4865 اور طبع دوم سے 239/5 180/10 حدیث نمبر 1398 منتخب کنز العمال 62/4 سے۔ ذہبی کا بیان ہے کہ عمر نے ابن مسعود، ابو داؤد، ابو مسعود انصاری تینوں کو قید کر دیا تھا کہ تم لوگوں نے رسول اکرم سے حدیثیں بہت بیان کر دی ہیں۔ یہ ریفرنس ہے تذکرۃ الحفاظ 7/1 حالات عمر۔ آپ صحابہ کو برابر ہدایت کیا کرتے تھے کہ خبردار اعمال کے علاوہ کوئی اور روایت بیان نہ کرنا۔ تاریخ ابن کثیر 107/8۔ یہ روایت بظاہر عبداللہ
بن عمر کی روایت جیسی ہے جس میں قریش کے منع کرنے کا ذکر ہے، اور یہاں صاف صاف نام بیان کر دیا گیا ہے۔ سامعین، صفحہ 25 تک ہم نے پڑھ لیا، صفحہ 26 پہ ہم جا رہے ہیں جو کہ متعلق ہے اب دور عثمان سے۔ اس دور میں بھی وہی صورتحال برقرار رہی جو دور اول و دویم میں تھی، اور انہوں نے بھی برسر منبر اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی شخص ان روایت کے علاوہ کوئی روایت بیان نہ کرے جو دور ابوبکر اور عمر میں بیان ہو چکی ہیں۔ منتخب کنز العمال برحاشیہ مسند احمد 64/4 سے یہ روایت ریفرنس ہوئی ہے، اور دارمی وغیرہ کے مذکورہ ذیل روایات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روایت بھی دور عثمان ہی کی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو ذر جمرہ وسطیٰ کے پاس بیٹھے تھے اور لوگ ان سے مسائل دریافت کر رہے تھے کہ ایک شخص آ کر سر پر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ کیا تمہیں فتویٰ دینے سے منع نہیں کیا گیا؟ ابو ذر نے کہا، کیا تو کوئی جاسوس اور نگران ہے؟ خدا کی قسم، اگر میری گردن پر تلوار بھی رکھتی جائے اور مجھے یہ اندازہ ہو کہ قتل ہونے سے پہلے حکم رسول کو نافذ کر سکتا ہوں تو ضرور نافذ کروں گا۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سنن دارمی 132/1، طبقات ابن سعد 345/2، حالات ابو ذر بخاری سے 161/1 سے۔ واضح رہے کہ بخاری نے اس روایت کو علم قبل القول کے باب میں درج کر دیا ہے۔ اسی دوران عثمان کا یہ قصہ بھی ہے کہ جسے احنف بن قیس نے بیان کیا ہے کہ میں وارد شام ہوا اور نماز جمعہ میں شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس ستون کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آخر تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو ابو ذر ہوں، مگر تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں احنف بن قیس ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے دور چلے جاؤ کہ کہیں تمہیں نقصان نہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اس میں نقصان کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، معاویہ کے منادی نے آواز لگا دی ہے کہ خبردار کوئی شخص میرے پاس نہ بیٹھے۔ یہ آ رہا ہے ریفرنس طبقات ابن سعد 168/4 سے۔ انہوں نے سرکاری احکام کی مخالفت کا اثر تھا، انہی سرکاری احکام کی مخالفت کا اثر تھا کہ ابو ذر کو آوارہ وطن کر دیا گیا اور انہوں نے عالم غربت میں سن 31 ہجری میں مقام ربضہ میں انتقال فرمایا۔ واضح رہے کہ یہ سارے حالات عثمان کی خلافت کے ابتدائی دور کے ہیں، ورنہ اس کے بعد جب حالات منقلب ہو گئے اور ام المومنین عائشہ، طلحہ، زبیر، عمر و عاص جیسے افراد ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو پھر روایت نقل کرنے میں کوئی دشواری نہیں رہ گئی اور بہت سی روایتیں نشر ہو گئیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی ترتیب و تدوین کا کام انجام نہ پا سکا۔ دور حضرت علی ابن ابی طالب۔ آپ کے دور میں صحابہ نے ان تمام روایات کو بیان کر دیا جس میں دور قدیم میں پابندی عائد تھی، اور ان روایات کا خلفاء کے اجتہادات سے اختلاف کھل کر منظر عام پر آ گیا، جس کا تذکرہ فصل چہارم کے آخر میں کیا جا چکا ہے۔ مذکورہ بالا حالات سے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ہر دور خلافت میں حدیث رسول کی کتابت و روایت پر پابندی عائد تھی، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس کا راز کیا تھا اور احادیث رسول سے اس قدر عداوت کیوں تھی۔ لیکن معاویہ کے دور میں یہ راز بھی فاش ہو گیا۔ دور معاویہ۔ عبداللہ بن عامر یحصبی کا بیان ہے کہ میں نے معاویہ کی زبان سے دمشق کے منبر سے یہ بیان سنا کہ خبردار کوئی شخص رسول اکرم سے کوئی روایت بیان نہ کرے، علاوہ ان روایات کے جو عہد عمر میں تھیں کہ وہ لوگوں کو خوف خدا دلایا کرتے تھے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے مخطوطہ تاریخ دمشق ابن عساکر مصور مجمع اسلامی 236/2، شرف اصحاب الحدیث صفحہ 91 سے۔
اور رجاء بن ابی سلمہ کی ایک روایت ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ معاویہ نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف وہ احادیث نقل کی جائیں جو دور عمر میں تھیں، کہ وہ لوگوں کو احادیث رسول کے بارے میں خوف زدہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہے ریفرنس تذکرۃ الحفاظ ذہبی 7/1 سے۔ تبری کا بیان یہ ہے کہ جب معاویہ نے مغیرہ بن شیبہ کو کوفے کا گورنر قرار دیا سن 41 ہجری میں، تو اسے طلب کر کے کہا کہ میں تمہیں بہت سی باتوں کی نصیحت کرنے والا تھا، لیکن تمہاری بصیرت کے اعتماد پر صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار علی پر سب و شتم، ان کی مذمت اور عثمان کے لیے استغفار اور دعائے رحمت کو نظر انداز نہ کرنا، اصحاب علی کو اپنے سے دور رکھنا اور معیوب قرار دینا، اور اتباع عثمان کو اپنے سے قریب رکھنا اور ان کی تعریف کرتے رہنا۔ مغیرہ نے کہا کہ میں نے سب کا تجربہ کر لیا ہے اور سب نے میرا تجربہ کر لیا ہے، میں اس سے پہلے بھی کام کر چکا ہوں اور کسی نے میری مذمت نہیں کی ہے، اور عنقریب آپ بھی مجھے آزما لیں گے، چاہے ممدوح قرار دیں یا مذموم۔ معاویہ نے کہا نہیں، انشاءاللہ میں تمہاری تعریف ہی کروں۔ اور یہ ریفرنس ہے تبری حوادث سن 51 ہجری، صفحہ 112 13/2، ابن اسیر 102/3 سے۔ مدائنی نے کتاب الاحداث میں نقل کیا ہے کہ معاویہ نے سال صلح تمام عمال کو فرمان بھیجا کہ کسی ایسے شخص کا ذمہ دار نہیں ہوں جو ابو تراب یا ان کے گھر والوں کے فضائل بیان کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور میں سب سے زیادہ مصائب میں اہل کوفہ تھے۔ یہ ریفرنس ہے ابن ابی حدید شرح النہج 15/3 تبع اللبابی الحلبی۔ اسی قانون کے تحت حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ رشید ہجری اور میثم تمار کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور مکتب خلافت نے اصحاب اور تابعین کا گلا گھونٹ دیا اور اپنے سیاسی مخالفین کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا، جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرے افراد کے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور وہ منمانی روایات کے ڈھیر لگانے لگے۔ اسرائیلیات۔ مکتب خلافت نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کے لیے احادیث رسول کا دروازہ بند کر دیا، وہاں دوسری طرف تمیم دارمی جیسے عیسائی اور کعب الاحبار جیسے یہودی کے لیے کھلی چھوٹ دے دی کہ جس طرح چاہیں اسرائیلیات کی اشاعت کریں اور جو چاہے روایت بیان کریں۔ حد یہ ہے کہ عمر نے نماز جمعہ سے پہلے 1 گھنٹہ کی تقریر تمیم دارمی کے لیے معین کر دی، اور عثمان نے اسے اپنے دور میں 2 گھنٹے بنا دیا، اور کعب الاحبار سے تو تینوں خلیفہ آغاز تخلیق کائنات اور مسائل میعاد کے بارے میں استفادے کیا کرتے تھے، اور انس بن مالک، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور معاویہ جیسے افراد اس کے روایات کے راویوں میں شامل تھے۔ اور پھر اسرائیلیات کا یہ سلسلہ صرف انہی 2 افراد تک محدود نہیں رہا، بلکہ ان کے ساتھی اور ان کے بعد دوسری جماعتیں بھی برسر کار تھیں، اور یہ سلسلہ امام علی کی خلافت کے علاوہ ہر دور حکومت میں بنی عباس کے دور تک جاری رہا۔ صرف امام علی نے انہیں مساجد سے نکال دیا تھا اور ان کا نام داستان گو، قصاصین رکھ دیا تھا۔ بہرحال ان افراد نے مدرسہ خلافت کو بے حد متاثر کیا، اور اسی طرح
ثقافت اسلام میں داخل ہو گئی اور اسے اسلامی رنگ میں رنگ دیا گیا، جس کے نتیجے میں خدا کے جسم ہونے سے اور انبیاء کے گناہ گار ہونے کا عقیدہ نکل آیا، اور مبدر و معاد سب اسرائیلیت کی نظر ہو گئے۔ بنی امیہ کے عہد میں تو ان کا نفوذ اور بڑھ گیا، اور معاویہ نے سرجون جیسے شخص کو کاتب، ابن اسال کو طبیب اور اختل کو شاعر دربار بنا لیا، اور یہ تمام لوگ اپنے تمام غیر اسلامی افکار کے ساتھ داخل دربار خلافت ہو گئے۔ ویسے بھی شام بزنطی دور میں عیسائیوں کا دارالحکومت رہ چکا تھا، اور وہاں اس تمدن کے اثرات موجود تھے، اور معاویہ کو یہ ماحول ترکے میں مل گیا تھا۔ اس کے بعد خود اس کی تربیت بھی بدترین قبائلی جاہلیت کے ماحول میں ہوئی تھی، جس کی بنیاد اسلامی دشمنی پر قائم ہوئی تھی، اور جب اسلام نے اسے قوت کے زور سے دبا دیا تو دھیرے دھیرے استحکام کی فکر شروع ہو گئی، اور اس طرح مکے سے مدینہ پہنچ گیا اور جاہلیت سے اسلام کا فاصلہ طے کر لیا۔ لیکن اسے اسلامی ماحول میں اتنا موقع نہیں ملا کہ اس کے تمدن سے اثر قبول کرتا، بلکہ رومیوں کے ماحول میں رہ کر الٹا انہی سے متاثر ہو گیا۔ سامعین، ہم صفحہ 30 پر پہنچ گئے ہیں اور ریڈنگ جاری ہے۔ معاویہ اپنے ماحول سے ان تمام افراد کو دور رکھنا چاہتا تھا جن کا کردار واقعی اسلامی سانچے میں ڈھل گیا تھا، جیسے ابو ذر، ابو درداء اور قاریان اہل کوفہ وغیرہ۔ مذکورہ اسباب نے مکتب خلافت کو معاویہ کے دور سے بالکل اہل کتاب کی ثقافت میں رنگ دیا تھا، اور کسی نے بھی ان عوامل کا بغور جائزہ نہیں لیا کہ ان کے اثرات کا اندازہ کیا جا سکتا۔ معاویہ کے ساتھ ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ وہ فطری طور سے جاہلی ماحول کی پیداوار تھا، اس پر جاہلیت کی قبائلیت کی چھاپ لگی ہوئی تھی، اور وہ اس کے آثار کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، اور اسے یہ فکر بھی تھی کہ حکومت اس کی نسل میں قائم رہے اور تمام مخالفین کا قلع قمع کر دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں رسالت کا اصلاح استعمال کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس راہ میں اسے بہت کچھ کرنا تھا اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کرنے تھے، لہٰذا اس نے صحابہ کرام کو پکڑ لیا جن کے دین میں نرمی اور نفس میں کمزوری پائی جاتی تھی، اور عمرو بن عاص، سمرہ بن جندب، ابو ہریرہ جیسے لوگوں کو خریدا، اور انہوں نے حسب خواہش روایات کا انبار لگانا شروع کر دیا، جیسا کہ مدائنی نے کتاب الاحداث میں لکھا ہے۔ جو لکھا ہے وہ انورٹڈ کامرس میں آ رہا ہے آگے، اور وہ یہ ہے: معاویہ نے عام الجماعہ کے بعد تمام عمال کے نام فرمان جاری کیا کہ ان تمام افراد سے بری الذمہ ہوں جو ابو تراب اور ان کے گھر والوں کے بارے میں کوئی بھی روایت نقل کریں، اور تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے عثمان کے دوستوں اور پیروکاروں اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے والوں کا خیال رکھو اور انہیں اپنے سے قریب قرار دو اور ان کا احترام کرو۔ چنانچہ اس فرمان پر عمل ہوتا رہا، یہاں تک کہ فضائل و مناقب عثمان کا ایک ذخیرہ جمع ہو گیا، اس لیے کہ معاویہ کی ایک طرف سے انعامات، خلعت اور عطایا کا سلسلہ جاری تھا، اور عرب و غیر عرب کو بلا تفریق مل رہا تھا۔ ہر شہر میں روایات کا ہنگامہ ہو گیا، اور ہر شخص جاہ و منصب کے لیے دین فروشی میں مبتلا ہو گیا، اور جس نے بھی کوئی حدیث فضائل عثمان میں نقل کر دی، معاویہ کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا گیا اور اس کا مرتبہ بلند ہو گیا، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا یہاں تک کہ اس نے حکام کے نام دوسرا حکم جاری کیا کہ اب عثمان کے بارے میں روایات بہت جمع ہو گئی ہیں اور تمام اطراف و جوانب میں اس کی شہرت ہو گئی ہے، لہٰذا جب بھی میرا یہ فرمان ملے لوگوں کو فضائل صحابہ میں روایات نقل کرنے کا حکم دو، اور خبردار ابو تراب کے فضائل میں کوئی روایت ایسی نہ رہ جائے جس کے مقابل خلفاء کے فضائل کی روایت تیار نہ ہو۔
کہ یہ بات میرے لیے پسندیدہ اور خنقی چشم کا باعث ہوگی، اور اس کے ذریعے ابو تراب اور ان کے شیعوں کے دلائل کا توڑ فراہم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات ان لوگوں کے حق میں فضائل عثمان سے زیادہ شدید ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرمان تمام اطراف میں نقل کر دیے گئے، اور مناقب صحابہ میں روایت کا کارخانہ کھل گیا، اور لوگوں نے اس راہ میں ہر طرح کی کوشش شروع کر دی۔ ممبروں سے روایات کا اعلان ہوا، مدرسوں میں بچوں کو ان روایات کی تعلیم دی گئی، اور انہیں قرآن مجید کی طرح سکھایا گیا، رٹایا گیا، اور عورتوں اور بچوں میں ان روایات کی مکمل اشاعت ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جعلی روایات کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، اور تمام عالم اسلام میں ان کی شہرت ہو گئی۔ اس کے بعد فقہا اور قضاۃ الولاد بھی اس راستے پر چلنے لگے، اور سب سے بدتر حال قاریوں اور کمزور ایمان والے مقدسین کا ہوا، جنہوں نے حکام سے تقرب حاصل کرنے کے لیے وضع احادیث کا کام شروع کر دیا، اور منصب و جاگیر حاصل کرنے لگے، اور دھیرے دھیرے یہ روایات ان دینداروں تک پہنچ گئیں جو جھوٹ بولنے والے اور روایات گڑھنے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے سادگی میں انہی روایات کو نقل کرنا شروع کر دیا اور اپنی دانست میں حق کی خدمت کرنے لگے، حالانکہ اگر انہیں صحیح صورتحال معلوم ہو جاتی تو ہرگز ایسا کام نہ کرتے، اور نہ ان روایات کو اپنا دین اور ایمان قرار دیتے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سامعین شرح نہج البلاغہ 1516/3 فجر الاسلام احمد دین صفحہ 275 سے۔ سامعین اس وقت ہم اپنی ریڈنگ کا سلسلہ ابن ابی حدید نے ایسے صحابہ اور تابعین کے نام بھی درج کیے ہیں جنہیں معاویہ نے روایات گھڑنے کا ثبوت کا کام سپرد کر دیا تھا، اور میں نے اپنی کتاب احادیث ام المومنین عائشہ میں اس کا ایک حصہ نقل بھی کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ تمام روایات کا نام سنت رسول رکھا گیا، اور ان کا انکار کرنے والوں کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، جس کا شاہد خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد 7/14 کا یہ واقعہ ہے کہ ہارون رشید کے سامنے ایک سردار قریش کی موجودگی میں ابو ہریرہ کی اس حدیث کا ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ ہی وہ آدم ہیں جس نے ہم لوگوں کو جنت سے باہر نکال دیا ہے۔ تو مرد قریشی نے کہا کہ آخر حضرت موسیٰ کی ملاقات حضرت آدم سے کب ہوئی؟ تو اس پر رشید کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے کفر کا فتویٰ دے دیا اور حدیث رسول پر اعتراض کرنے کے جرم میں قابل گردن زنی قرار دے دیا۔ راوی ابو معاویہ اسے تسکین دیتا رہا اور کہتا رہا کہ امیر یہ بیچارہ سمجھ نہیں سکا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، لہذا اسے معاف کر دیجیے۔ سامعین کرام، اس وقت ہم صفحہ 32 کے مڈل پر پہنچے ہیں اور اس وقت ہم یہ حصہ آج کی سٹنگ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلی سٹنگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جس کا ٹائٹل ہوگا دور عمر بن عبدالعزیز۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔